پہلا سوال تھا وحدت الوجود، جی یہ کیا چیز ہے؟ وحدت الوجود، جی وحدت الوجود یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر علامہ ابن عربی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ہر چیز میں موجود ہے. اور وہ جو قرآن نے کہا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، پھر ہم نے اپنی ذات سے اس پہ روح پھونکی، تو ہر ذات میں خود موجود ہے. اچھا، اب یہ اپنی جگہ یہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے حضرت الوجود. یہ جسے کہتے ہیں نا فلسفہ اور منطق اور اس کے کیا نام ہے تصوف کے بنیادی اصول ہے جو ہر چیز میں موجود ہے. اس کے مقابلے میں مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وحدت وجود نہیں، وحدت الشہود. بات وہی کہی انہوں نے، لیکن اسے دوسرے لفظوں میں کہہ دیا. اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس کو گھما پھرا کے دوسرے طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. یہ حقیقت ہے کہ وہ ہر ذات میں موجود ہے. تو یہاں ابن عربی درست ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہ صرف درست نہیں ہے بلکہ 100% درست ہے. تو پھر اس میں لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اس پر آپ کے ہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ابن عربی نے مسلمانوں کے عقائد کو تباہ کیا ہے. اب وہ 380 کتابوں کا مصنف تھا، 80 جلدوں میں تو اس کی تفسیر ہے، 2 کاپی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے ترکی میں. اس کی ایک جلد جو ہے حروف مقطعات پر ہے. اب آپ پہلے ایک آدمی پر تبصرہ کرنے سے یا اسے غلط یا صحیح کہنے سے پہلے کم از کم ان کی ساری کتابوں کو تو پڑھ لیجئے، پھر ہی آپ اس کے فیصلہ کریں گے. لیکن ابن عربی ہی وہ آدمی تھا جسے مولانا روم جب چھوٹے سے تھے تو وہ اپنے باپ پیچھے جا رہے تھے کہ ابن عربی نے دیکھ کے کہا کہ وہ سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے. سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے؟ وہ اپنے والد کے پیچھے چھوٹے سے جا رہے تھے، ابن عربی نے دیکھ کے کہا وہ سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے. اور یہ بات روم نے کہا تھا کہ اگر میں حضرت شمس تبریز سے نہ ملتا تو مولانا روم نہ ہوتا. جو کچھ انہوں نے مجھے عطا کیا ہے تو اصل علم وہ ہے. اور یہ جو علم تھا وہ جاتا رہا اور ایک ایسا علم حاصل ہوا. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا روم پورنیہ میں مدرسے میں پڑھا رہے تھے بچوں کو، منطق کی اصطلاحیں یاد کروا رہے تھے، صغرا کبرا نتیجہ. مولانا روم وہاں اس مسجد میں جو تالاب تھا جس سے لوگ وضو کرتے تھے، ایک شخص آ کے بیٹھا جن کا نام تھا حضرت شمس تبریز، اور انہوں نے مولانا روم کی طرف دیکھ کے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ صغرا کبرا نتیجہ. ارے 2 عورتوں کے ملاپ سے بھی کوئی نتیجہ برآمد ہوا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ مولانا یہ حضرت یہ منطق کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. تو واقعی یہ بات انہیں صحیح کہی ہے کہ ظاہر ہے تیرے پاس جو علم ہے ہم تو اس کی گھر تو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ سارا علم تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے ایک کتاب دکھائی، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو حضرت شمس تبریز وہ کتاب ہاتھ میں لے کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پانی میں پھینک دی. مولانا روم نے کہا کہ حضرت یہ اتنی قیمتی کتاب تھی اور قلبی کتاب تھی، آپ نے پانی میں پھینک ہو؟ تیرا سارا علم اس میں تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا. نہیں بھائی نہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہاتھ ڈال کے کتاب نکال کے واپس کر دی، صوفی کتاب تھی. تو حضرت شمس تبریز سے انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے تو ہمارے ساتھ چل ہمارے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تجھے وہ بادشاہ سلامت خلیفہ سلامت بلاتے ہیں تو یہ کوئی جبہ قبہ پہن کے جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی پہن کے چل. چنانچہ مولانا روم اپنے حجرے میں گئے اور وہ سارا پہن کے اور وہ پگڑی وگڑی پہن کے آ گئے. تو لے کے چلے بازار میں. بازار سے گزرتے ہوئے ایک جگہ کچی شراب مل رہی تھی. تو
حضرت شمس تبریز نے کہا کہ بیٹا ہم تو بوڑھے آدمی ہیں، ہم تو اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے، ایک گھڑا کچی شراب کا تو اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی پگڑی اپنے پاس سے لی اور ان کے سر پر وہ رکھوا دی. جب چوک میں پہنچے تو کہا تم آگے چلو ہم آتے ہیں. پیچھے سے ایک پتھر اٹھا کے مارا تو وہ گھڑا ٹوٹ گیا اور شراب ساری بہنے لگی. تو لوگوں کو دکھانے لگے کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اور کچھ شراب لے کے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے تھو تھو کی. اس کے بعد انہوں نے لے کے وہ جنگل میں غائب ہو گئے. مولانا روم کہیں، حضرت شمس تبریز کہیں. ایک دن ایک جگہ جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی جس میں ایک دیا جل رہا تھا. مولانا روم وہاں گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے شیخ کی آواز آئی، کون؟ تو آپ نے کہا حضرت میں. تو اندر سے شمس تبریز کی آواز آئی کہ بھاگ جا یہاں سے، اس کائنات میں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر مولانا روم پھر ادھر ادھر پھرتے رہے. کچھ عرصے بعد پھر نظر آئی، پھر وہی ہوا. آپ گئے، دروازہ کھٹکایا، پھر اندر سے کوئی آواز آئی. آپ نے کہا میں اب بھاگ جائے یہاں سے، اس کائنات میں کی کوئی گنجائش نہیں. پھر مولانا روم کے گلوں پھرتے رہے. پھر ایک دن کیا جھوپڑی نظر آئی رات کے وقت. آپ گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت نے فرمایا آپ. کہا اندر آ جا، بس تجھے یہی سمجھانا تھا کہ اس کائنات میں آپ ہی آپ ہیں، میں کی کوئی گنجائش نہیں. یہی وجود ہے. اور مولانا روم نے کہا کہ اگر میں مولانا حضرت سے نہ ملتا تو میں کبھی وہ علم حاصل ہی نہ کر سکتا تھا جو مجھے حاصل ہوا. اور اس کہا کہ تال نہ بخشا خدائے بخش اللہ. سوال یہ ہے، یہ ویسے وجود یہ ہے کہ اس کائنات میں بس آپ ہی آپ ہیں، میں کوئی نہیں. اس لیے میں کہا وہ تباہ ہو گیا. آپ ہی آپ. سوال یہ ہے جی اس میں ایسا کون سا عنصر ہے، جی اس میں ایسا کون سا عنصر ہے جی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ تم اس پر تحقیق نہ کرنا؟ نہیں، تحقیق کریں آپ، لیکن دیکھیے نا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایٹم پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بیسیکلی ایٹم کو سمجھیے تو صحیح کہ واٹ از ایٹم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اٹھے اور جا کے ایٹم پر تحقیق شروع کر دے. ہر چیز کے لیے ایک پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ایک بیسک کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اس اونچے میں قدم رکھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے قدیم فارسی پڑھانے والے جو تھے، جب فارسی پڑھا لیتے تھے کہتے تھے کہ بیٹا فارسی میں شعر کہہ کے لا. جب آدمی شعر کہنے لگتا تو کہتے تھے اب زبان آ گئی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہو. اب وحدت الوجود پر گفتگو کرنے کی ضروری ہے کہ آپ وحدت الوجود کو سمجھتے ہو. وحدت الوجود ہے کیا؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین نے ان کی کتاب فتوحات مکیہ اور الحکم جو ہے فتوحات مکیہ کے پریمبل میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک دن کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک عجیب و غریب شکل نظر آئی. میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں آدم ہوں. اس نے کہا تم کون سے آدم ہو؟ نہیں میں آدم کی اولاد ہوں. کہا تم کون سے آدم کی اولاد ہو؟ پھر وہ خود طور پہ قول نقل کرتا ہے کہ حضرت علی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے کہا آدم. آپ اس سے پہلے کہا آدم. کہا اس سے پہلے آدم. کہا کہ 3 دفعہ پوچھوں تو آپ یہی کہیں گے. حدیث میں ایک جگہ 80 ہے اور ایک جگہ 30 ہے آدم سے. تو وہ اس نے پھر اس نے کہا کہ اچھا تم اس آدم کی اولاد معلوم ہوتا ہے جس کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے عالم ارواح میں. اس وقت میں ٹریول کر رہا ہوں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ تم جو کچھ بولتے اور جو کچھ کرتے ہوا میں نقش ہوتا جا رہا ہے. تم اسے چاہو تو دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو. آج سائنس یہ کہہ رہی ہے شاید ہم کبھی ان ساری آوازوں کو ریکارڈ کر سکے اور سن سکے جو آج تک کائنات میں نقش ہو گئی، محفوظ ہو گئی. تو وہ عربی جس مقام مرتبے کے انسان مثلا دیکھیے نا حضرت وہ جو تھے ادریس علیہ السلام، ان کا قول ہے کہ انسان کی روح پہلے بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے. اور یہ بیان کیا ہے اصغر بیوس جو حضرت ادریس کے ڈسائپل تھے، اور ان کے قول کو نقل کیا جالینوس نے جو
اس کے استاد تھے، سوکریٹس کے، سقراط کے استاد تھے. تو یہ ان کے پاس جو علم تھا وہ اسے کہتے تھے علم لدنی. صحیح.